وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، جمع حضرات اساتذہ کرام، مہمان اعظام اور عزیز ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ روشنی ڈالوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مافیوس ضمیر کو صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے، ہر دور میں حق و باطل کی آویزش اور ٹکر رہی ہے. یہ ایک نظام اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا اور باطل سرکشی، تکبر، انانیت، غرور، شوکت و حشمت اور طاقت لے کر نمودار ہوا. لیکن تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا ہے. تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نمرود کے لباس میں آیا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا. باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا. باطل کیسر و کسرا کی شکل میں آیا تو حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں طلوع ہوا. باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا. باطل خلیفہ منصور کی شکل لے کر آیا تو حق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں طلوع ہوا. اسی طرح ہندوستان میں باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا. باطل فرقہ اثنا عشریہ کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں غالب ہوا. باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو اس کے لیے شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے. باطل انگریزی فتنوں کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل اختیار کر گیا. میرے دوستوں، ہمیں روزے روشن کی طرح یقین ہے کہ صحیح معنی میں حق پر آج قائم دنیا میں جو جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے. ہمیں یقین ہے کہ علماء دیوبند کی جماعت اس دور میں انبیاء کی وارث جماعت ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئین مطابق ہر باطل کا ہر طریقے سے مقابلہ کیا. انگریز آئے، اس کا مقابلہ کیا. اس کی ذریت میں سے قادیانی آئے، ان کا مقابلہ کیا. پرویزی آئے، ان کا مقابلہ کیا. دشمنان صحابہ آئے، ان کا مقابلہ کیا. غرضے کے باطل جس لباس میں آیا، دیوبند کا پرچم حق بالکل اس کے مقابل میں آیا. اسی کو شورش کاشمیری نے کہا ہے، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان پر احسان مصطفیٰ ہے. محترم حضرات، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سن 1857 کے انقلاب کے بعد بلاخر انگریزوں کی دھوکہ دہی کام آ ہی گئی. مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو گیا. بہت سارے لوگ خاک و خون میں تڑپنے لگے. علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جس نے انگریزی اقتدار کی مخالفت کی تھی تہہ تہہ کر دی گئی. بہت سارے لوگ جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے اور عام مسلمانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ رہنا دشوار ہو گیا. اس دور انحطاط میں جن علماء نے انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور میدان کارزار گرم کیا تھا، ان میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، عالم ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں کے دوسرے احباب و انصار بھی تھے. ان سب حضرات کے سربراہی کا فریضہ عارف باللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انجام دے رہے تھے. شاملی کے میدان میں ان سب حضرات نے داد شجاعت دی اور انگریزی فوج کا مقابلہ کھل کر کیا. لیکن جب ملک پر انگریزی اقتدار قائم ہو گیا تو ان سب حضرات پر بغاوت کے نام پر مقدمے چلائے گئے اور طرح طرح سے انہیں پریشان کیا گیا. اس افراتفری کے عالم میں انگریزوں نے موقع دیکھ کر پادریوں کا ایک جمع کثیر ہندوستان کی سرزمین پر اتار دیا
اور فوجی دستہ کی حفاظت کے سائے میں پادری علی اعلان تمام شہروں اور آبادیوں میں علی اعلان عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام پر حملہ شروع کر دیا۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔